اشرا عام طور پر ایسے ہوتا ہے کہ ہر محلے ہر علاقے میں روزانہ کوئی نہ کوئی ختم قرآن ہوتا ہے تراویح 21 سے پروگرام شروع ہو جاتے ہیں، 20 سے شروع ہو جاتے ہیں، پھر ہر رات میں کہیں نہ کہیں ختم قرآن ضرور ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے ختم کے موقع پر دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ ویسے تو رب کائنات ہر وقت ہی دعا قبول کرتے ہیں، ایمان والے کی کوئی دعا بھی ضائع رائے گاں بیکار نہیں جاتی۔ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، رات ہو یا دن ہو، جنگل ہو یا آبادی ہو، کوئی بھی امیر غریب شہری دیہاتی کوئی بھی مجھے رات کو دن کو کسی وقت بھی پکارتا ہے، فرمایا میں اس کی پکار سنتا بھی ہوں، قبول بھی کرتا ہوں۔ مشہور بات ہے، ایک بندہ اپنے بتوں کو پکار رہا ہے، یا صنم یا صنم، اے بت کر رہا ہے، اور اس کی زبان سے اچانک نکل گیا یا صمد، اے بے نیاز ذات اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، تیری کیا حاجت، کیا ضرورت ہے، تو کیا کہنا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ تو ویسے تو ہر موقع پر اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول کرتے ہیں، لیکن ختم قرآن کے موقع پر دعا کی قبولیت کا خاص وعدہ ہے۔ اس لیے ہمیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے قرب و جوار میں کہیں بھی ختم قرآن کا پروگرام ہو تو اس کی دعا میں ضرور شامل ہوا جائے۔ ہم سب اللہ تعالیٰ سے لینے کے محتاج ہیں، ہم سب دعاؤں کے محتاج ہیں، اور دعا تمام عبادتوں کا مغز ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تمام عبادتوں کا نچوڑ ہے، خلاصہ ہے، مکھن اور کریم ہے۔ اس لیے ساری نماز کے آخر میں کیا ہے؟ دعا ہی آتی ہے۔ ہر نماز کے آخر میں آپ سلام سے پہلے دعا مانگتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ میرے اللہ یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ سے مانگتا ہے مجھے اچھا لگتا ہے، اور جو میرا بندہ مجھ سے نہیں مانگتا وہ مجھے اچھا نہیں لگتا۔ اللہ کو مانگنا اچھا لگتا ہے، بندوں سے مانگو بندے ناراض ہوتے ہیں، بندے برا محسوس کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا دامن تنگ ہے، وہ خود محتاج ہے، ان خود کو ضرورتیں لگی ہوئی ہیں۔ اللہ کی ذات صمد تو بے نیاز ہے، وہ تو قاضی الحاجات ہے، اس سے جتنا زیادہ مانگا جائے وہ اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے۔ اس لیے دعا کے بارے میں آتا ہے کہ تقدیر کو کوئی چیز نہیں ٹال سکتی، تقدیر اٹل ہے، لیکن فرمایا دعاؤں سے تقدیر بھی ٹل جاتی ہے۔ مومن کے دل سے، جوش و جذبے سے، خشوع و خضوع سے جب دل سے دعا نکلتی ہے، فرمایا وہ بڑے بڑے معاملات مسائل کو حل کرتے ہیں۔ یہ آخری اشرہ قرآن مجید کے ختمات کا اشرہ ہوتا ہے۔ تراویحوں میں قرآن مجید پڑھنے والے حفاظ کرام ہر رات کو کوئی نہ کوئی ختم کر رہا ہوتا ہے، اور احادیث کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے، ایک قول کے مطابق ایک ختم قرآن پر 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔ ایک ختم قرآن کے موقع پر 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں۔
اور جتنے لوگ اس میں شریک ہوں ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ ملتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ صرف 30 لاکھ سب پہ تقسیم کر دی جاتی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں نیکیوں کے لیے تقسیم کا فارمولہ ہی نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اجتماعی عمل جو بھی ہوگا، جب بھی وہ قبول ہوگا، اس پر جتنا ثواب ہوگا وہ ہر ایک کو پورا پورا ملے۔ مثال کے طور پر میں سمجھانے کے لیے عرض کروں، ابھی ہم یہاں نماز جمعہ پڑھیں گے، اجتماعی عمل ہے، سارے اکٹھے پڑھیں گے۔ اس نماز جمعہ کو اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے کسی نیک بندے کی کسی کی وجہ سے قبول کر لیں گے، سب کا قبول ہو جائے گا۔ اب اس عمل پر جتنا ثواب ملے گا وہ ثواب یہ نہیں کہ 1 کروڑ ہے تو ان سارے بندوں پہ کروڑ کو تقسیم کر دو، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ ہر ایک کو پورا پورا کروڑ کروڑ دے۔ یہ اجتماعی عمل کا ہے۔ تو ایک قول یہ ہے کہ ایک ختم قرآن پر جو تراویح میں کیا جاتا ہے 30 لاکھ نیکیاں ملتی ہیں، ایک سپارے پر 1 لاکھ۔ اور دوسرا قول اس سے بھی بڑا ہے، احادیث کی روشنی میں دوسرا قول علماء نے یہ لکھا ہے کہ تراویح کے ختم قرآن پر حافظ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی جو نیکیاں دیتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں اللہ پاک حافظ قرآن۔ کتنا بتلایا میں نے؟ 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکی ایک ختم قرآن پر اللہ کس کو دے رہا ہے؟ حافظ قرآن کو۔ اور میں نے ابھی ضابطہ کیا بتایا آپ کو، اس حافظ قرآن کے اس اجتماعی عمل میں جو مقتدی شریک رہے، جو اس کے پیچھے تراویحاں پڑھتے رہے ہیں، جو اس کے اس عمل میں شریک رہے ہیں، جزءاً یا کلاً، پوری روزانہ پڑھتے رہے یا کبھی کبھی کچھ پڑھتے رہے، جو اس عمل میں حافظ قرآن کے ساتھ اس اجتماعی عمل میں اس کا حصہ بنے رہے، یہ تسبیح ہے، اس میں دانے اس دھاگے میں پروئے ہوئے ہیں تو اسی تسبیح کا حصہ ہے۔ جو دانہ یہاں سے ٹوٹ کے ہٹ جائے گا وہ تسبیح کا حصہ نہیں رہے گا۔ جو جماعت میں شریک ہے وہ اسی کا حصہ ہے، وہ اسی میں شامل ہے۔ اب جب اللہ تبارک و تعالی اس اجتماعی عمل پر اس حافظ قرآن کو 1 کھرب 70 ارب 81 کروڑ 58 لاکھ 80 ہزار نیکیاں دیں گے، تو میں اللہ کی رحمت پہ یقین کر کے کہتا ہوں جو اس کے پیچھے مقتدی ہیں ان میں سے بھی ہر ایک کو یہ نیکیاں ملیں، ہر ایک کو یہ نیکیاں ملیں۔ ایک حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق تراویح کی نماز اتنا محبوب عمل ہے، فرمایا اس کے ایک سجدے پر 20 لاکھ نیکیاں ملیں، ایک سجدے پر۔ لیکن اگر 20 کلو آٹا ملنا ہوتا تو پھر کسی مسلمان کی بھی تراویح کا کوئی سجدہ نہ رہ جاتا، صرف 20 کلو آٹا ملنا ہوتا، اور اگر 20 ملنا ہوتا تو کسی امیر غریب کا ایک سجدہ بھی تراویح کا قضا نہ ہوتا۔ لیکن اگر اللہ پاک وعدہ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وعدے کو امت کو سنا رہے ہیں، تو ہم کیسے مسلمان ہیں کہ ہمیں اپنے اللہ کی بات پہ یقین نہیں ہے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ یقین نہیں ہے؟ بھائی میرے دنیا کے لیے اتنا کرو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا۔ دنیا میں کتنا رہنا ہے ہم میں سے کسی کو پتہ ہے؟ اس کے بعد 1 منٹ کا، 1 دن کا، 1 ہفتے کا، 1 سال کا کوئی ہے گارنٹی؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مانتا کوئی نہیں، یار ابھی تو یہ بالکل ٹھیک تھا، ابھی تو یہ تھا، ابھی تو یہ تھا، ابھی اعلان ہو گیا بندہ فوت ہو گیا۔ بچے بھی فوت ہو رہے ہیں، جوان بھی فوت ہو رہے ہیں،
بوڑھے بھی فوت ہو رہے ہیں، بیمار بھی فوت ہو رہے ہیں، تندرست بھی فوت ہو رہے ہیں، ایک منٹ کی بیماری بھی نہیں محسوس ہوتی، بندہ گیا۔ اور کئی بیمار بیچارے پڑے ہوئے، سارے گھر والے بھی دعائیں کر رہے ہیں یا اللہ اب آگے کے لیے آسانی کر دیں، لیکن روح نکلنے کو نہیں آتی اور بیماری جان نہیں چھوڑتی۔ کتنے ہیں ذرا ہسپتالوں میں جا کے وزٹ کریں، کتنے لوگ ہیں رشتہ دار دعائیں مانگ رہے ہیں، مسجد میں آ کے مولوی صاحب سے دعا کرا رہے ہیں، وہ جتنے عرصے سے بیچارہ بڑا مشکل میں ہے، بڑی تنگی میں ہے، بڑی پریشانی میں ہے، بس اب تو دعا کرو اللہ پاک آگے کے لیے آسانی ہی کر دے، لیکن روح نہیں نکلتی، کسی کے اپنے بس میں ہے۔ اور ایک نوجوان ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، تندرست ہے، بھاگتا دوڑتا ہے، اور ابھی اٹھ رہا تھا، بیٹھ رہا تھا، وہ روح نکل گئی۔ دنیا کے لیے اتنا کرو میرے بھائیو جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنا کرو جتنا آخرت میں رہنا ہے۔ مرنے کے بعد آخرت کے لیے کوئی آگے انتہا ہے، کوئی اس کی لاسٹ، کوئی اس کی آخر، کوئی اختتام ہے؟ ابد الاباد موت کو تمہارے سامنے موت آ جائے گی، جنت والے جہنم والے دونوں کو سامنے کر کے اعلان کر کے اللہ فرمائیں گے جس موت نے تمہیں موت دی تھی آج تمہارے سامنے اس موت کو موت دی جا رہی ہے، اب آج کے بعد کسی کو موت نہیں آئے گی۔ جتنے ہم لوگ ہیں، جتنے بھی ہم ہیں، ہر ایک بندہ جس شعبے سے منسلک ہے، جس کام میں لگا ہوا ہے، کسان ہے، جانور پالتا ہے، ڈرائیونگ کرتا ہے، کوئی آفس میں بیٹھتا ہے، کہیں بھی، تو وہ شام کو کہتا ہے جی کام کرتے 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 تھک گیا، کہتا ہے کہ نہیں کہتا؟ گھر میں مستورات ہیں، عورتیں ہیں، ہر عورت شام کو کہتی ہے کپڑے دھوئے، برتن دھوئے، جھاڑو دیا، کھانا پکایا، یہ کیا وہ کیا، تھک گئے، کہتی ہے کہ نہیں کہتی؟ دنیا میں ہر بندے نے اپنے آپ کو تھکایا، لیکن دنیا کے لیے تھکایا۔ کاش کوئی مسلمان ایسا بھی ہوتا جو اللہ کو کہتا یا اللہ آج میں نے اتنا تلاوت کی کہ تلاوت کرتے کرتے میں نے اپنے آپ کو تھکا دیا، آج میں نے اتنا ذکر کیا کہ میں ذکر کرتے کرتے تھک گیا، آج میں نے اتنی نفلیں پڑھی کہ نفلیں پڑھتے پڑھتے میں نے اپنے آپ کو تھکا دیا۔ دنیا کے لیے ہر بندہ تھکتا ہے، آخرت کے لیے تھکنے والا ہزاروں میں سے بھی کوئی ایک نظر نہیں ہے۔ اور تمنا ہم نے اللہ پر کی ہوئی ہے کہ جنت کے بڑے درجے میرے لیے۔ دنیا کے لیے روزانہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، امیر بھی تھکاتا ہے، غریب بھی تھکاتا ہے، مرد بھی تھکاتا ہے، عورت بھی تھکاتی ہے، ہر بندہ روزانہ اپنے آپ کو اتنا دنیا میں استعمال کرتا ہے، اتنا دنیا میں اپنے وجود کو لگاتا ہے کہ شام کو ہر بندہ کہہ رہا ہے وہ جی تھک گیا ہوں۔ لیکن کوئی مسلمان ایسا بھی تو ہو جو کہے میں نے آخرت کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے، قبر بنانے کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے، نیکیوں کا ذخیرہ جمع کرنے کے لیے اپنے آپ کو تھکایا ہے۔ اس کے لیے جس نے ایک پارہ پڑھ لیا سمجھتا ہے کہ بس میں تو ولایت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ، جس نے 2-4 نفلیں پڑھ لی وہ تو سمجھتا ہے میرے جیسا کوئی بزرگ ہے ہی نہیں۔ بھئی دنیا میں تو یہ نہیں کیا کہ 2-4 ٹکے کما کے بس، دنیا میں تو یہ نہیں کیا، وہاں تو اپنے آپ کو تھکایا، وہاں اپنے آپ کا پسینہ بہایا، وہاں اپنا خون بہایا، وہاں اپنے دل کو لگایا، دماغ کو لگایا، ہاتھوں کو لگایا، پاؤں کو لگایا، زبان کو لگایا، آنکھوں کو لگایا، کانوں کو لگایا، سارے وجود کو دنیا کے لیے کھپایا، دنیا کے لیے تھکایا۔ حالانکہ میرے بھائیوں دنیا تو مسافر خانہ ہے۔ کہاں ہے میرے دادا، کہاں ہے ہمارے ابا، کہاں ہے ہمارے پردادا، کہاں ہے ہمارے جکڑ دادا، سکڑ دادا، مکڑ دادا، اوپر والوں کا کوئی ہے پتہ؟ جاؤ قبرستان میں جا کے دیکھو، فلاں چودھری صاحب کی قبر ہے، وہاں مل مالک کی قبر ہے، وہاں فیکٹری والے کی قبر ہے، کہیں کتے پھر رہے ہوں گے، کہیں جھاڑیاں بنی کھڑی ہوں گی، پرسان حال بھی کوئی نہیں ہوگا، مٹی میں مٹی ہوگی۔ اس دنیا کے لیے روزانہ اپنے آپ کو تھکاتا ہے، اور جس آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے
اس آخرت کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو نہیں تھکاتے۔ تو خدا کے لیے سوچئے، خدا کے لیے سوچئے، ہم عقل مندی کر رہے ہیں یا بے عقلی کر رہے ہیں؟ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم عقل مند انسان کون ہے، تو آپ نے فرمایا القیس من عامل لما بعد الموت، عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے کے بعد کے لیے محنت کرتا ہے، اور ہماری ساری محنت مرنے سے پہلے کے لیے۔ ہم لباس کی محنت کر رہے ہیں تو مرنے سے پہلے کے لیے، کھانے پینے کی محنت کر رہے ہیں مرنے سے پہلے کے لیے، سواریوں کی محنت کر رہے ہیں مرنے سے پہلے کے لیے، مکانوں کی محنت کر رہے ہیں مرنے سے پہلے کے لیے۔ تو میرے رسول، میرے نبی، میرے پیغمبر، اللہ کے محبوب، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، سید الرسل احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا سمجھدار امتی، میرا عقل مند امتی وہ ہے جو محنت کرے مرنے کے بعد کے لیے، جو محنت کرے مرنے کے بعد کے لیے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، خدا کے لیے ہم سوچیں، آج اللہ نے موقع دیا ہے۔ ایک اللہ والے کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سارا دن بیچارہ بازار میں گیا، اس بندے کے پاس، اس کے پاس، کہ دین کا یہ کام ہے، آخرت کی یوں محنت ہے۔ تو ہر ایک نے کہا وہ جی کیا کریں، بس مصروفیت ہے، بس کام ہے، بس دکان کا مسئلہ ہے، بس ملازمت کا مسئلہ ہے، بس کاروبار کا مسئلہ ہے، دہاڑی کا مسئلہ ہے۔ ہر ایک نے عذر بتلائے، دین کے کام کے لیے وقت نہیں ہے۔ ہر ایک نے کوئی نہ کوئی بہانہ، کوئی نہ کوئی عذر، اپنی مصروفیت بتلائی۔ تو بیچارہ سارا دن مارکیٹ میں، دکان میں، گھروں میں، لوگوں میں پھر پھر کے شام کو عصر کے بعد جا کے قبرستان میں بیٹھا، اکیلا رو رہا ہے۔ کسی اللہ والے نے دیکھا، پوچھ لیا کیوں یہاں بیٹھے اکیلے رو رہے ہو؟ تو کہنے لگے سارا دن زندوں میں پھرا ہوں، کسی کے پاس وقت نہیں تھا آخرت کے لیے، اب یہاں قبرستان والوں میں آیا ہوں تو ہر ایک قبر سے مجھے آواز آ رہی ہے کہ میرے پاس بڑا وقت ہے، خدا کے لیے مجھے تھوڑی سی مہلت لے کے دو دوبارہ آنے کے لیے، اب میں دنیا کی محنت نہیں کروں گا، اب میں قبر کے لیے۔ ان کے پاس وقت ہے لیکن اللہ ان کو وقت دیتا نہیں ہے، اور ان کو اللہ نے وقت دیا ہے ان کو دنیا میں لگانے کے لیے ہے، ان بیچاروں کو آخرت کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو آج ہم اسی مرحلے سے گزر رہے ہیں میرے بھائیوں، خدا کے لیے اس غفلت سے نکلیے، اس دنیا کی مصروفیت سے نکلیے۔ نہ ہمارے پہلے دنیا کے کام پورے کر کے گئے اور نہ ہم پورے کر کے جائیں، وہ بھی ایسے کرتے 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 چلے گئے، دنیا کے کام وہی رہ گئے، ہم بھی ایسے کرتے کرتے چلے جائیں گے، دنیا کے کام وہی پڑے رہیں گے۔ اس لیے آخرت کے لیے سوچئے، آخرت کے لیے تیاری کیجئے۔ یہ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، توبہ کیجئے، پچھلی زندگی پر اللہ سے معافی مانگیے، اور آگے کے لیے اللہ سے وعدہ کیجئے کہ یا اللہ ہم تیرے بندے ہیں، ہماری عزت ذلت، موت حیات، امیری غریبی سب تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہم تیرا حکم مان کے زندگی گزاریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔